امیر المومنین حضرت ہارون الرشید اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمیں آج تک کسی نے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دیا جتنا اس مکار اور چالباز بڑھیا نے دیا جو ہم سے 1000 دینار لے گئی تھی۔ بعض مصاحبوں نے تفصیل پوچھی تو بیان کیا کہ میں جس زمانے میں خراسان سے بغداد واپس آ رہا تھا اور میرا چچا ابراہیم بن مہدی جس نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا میرے ڈر سے کہیں روپوش ہو گیا تھا، اور میں اسی خوف سے کہ کہیں ابراہیم مہدی کوئی فتنہ برپا نہ کر دے اس کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کر رہا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک حبشی عورت آئی اور کہنے لگی، مجھے امیر المومنین کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے، مگر میں جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ خلوت و تنہائی میں ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میں نے حاضرین کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ جب سب حاضرین وہاں سے جا چکے تو وہ عورت بولی، اگر میں امیر المومنین کو ان کے چچا ابراہیم مہدی کا پتہ بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک صاحب کو جو ساتھ کھڑا تھا اسے حکم دیا کہ جس وقت یہ تمہیں ابراہیم مہدی کو دکھا دے تو اسے 1000 دینار دے دینا اور ابراہیم مہدی کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا، اور دیکھنا ذرا سنبھل کر اور احتیاط سے کام لینا۔ جب وہ صاحب واپس آیا تو اس نے مجھے اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے سنایا کہ وہ مکار بڑھیا مجھے بغداد کی گلیوں میں اتنی دیر تک گھماتی رہی کہ مغرب کا وقت ہو گیا، لہٰذا نماز کا وقت ضائع کیے بنا میں نے ایک خوبصورت مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ بڑھیا بولی، اپنے غلام سے کہہ دو کہ گھوڑا واپس لے جائے، لہٰذا میں نے گھوڑا واپس بھیجا اور نماز پڑھ کر اس مکار بڑھیا کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، سامنے ایک صندوق پڑا تھا، مجھ سے بولی اس صندوق میں چھپ جاؤ۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا اور جھجک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مکار بڑھیا میری طرف دیکھتے ہی فوراً کہنے لگی، صندوق میں گھستے ہو یا میں واپس جا کر امیر المومنین سے شکایت کر دوں؟ مکار بڑھیا کی یہ دھمکی سنتے ہی اس خوف سے کہ کہیں حکم عدولی پر امیر المومنین ناراض نہ ہو جائیں، میں فوراً اس صندوق میں چھپ گیا۔ اب مکار بڑھیا نے فوراً اس صندوق کو بند کیا اور تالا لگا دیا، پھر ایک آدمی کو بلا کر لائی، صندوق اس کے سر پر لادا اور خدا جانے کہاں چلی۔ اس صندوق کے اندر بیٹھے ہوئے صرف اتنا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں پیدل چلتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ بہت دیر چلنے کے بعد اس نے ایک جگہ پر صندوق اتروا دیا اور تالا کھول کر مجھ سے کہا، باہر نکلو۔ اب صندوق سے باہر نکلتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت خوبصورت سا ایک مکان ہے، گانے بجانے کی مجلس آراستہ ہے، لوگ ترتیب سے بیٹھے گا بجا رہے ہیں، اور ابراہیم مہدی صدر کی جگہ گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، آؤ بیٹھو۔ میں آگے بڑھا، اس نے مجھے تعظیم دی اور مجھے بٹھا کر امیر المومنین اور دربار کا حال پوچھنے لگا۔ ابھی میں جواب دے نہیں پایا تھا کہ مکار عورت مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میرے 1000 دینار میرے حوالے کرو، میں جاؤں۔ میں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق 1000 دینار اس کے حوالے کیے اور ابراہیم مہدی سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے شراب پیش کر کے مجھ سے کہا، یہ لو، یہ شراب پینے میں میرا ساتھ دو۔ مجھے بھی انکار کرنے کی جرأت نہ ہوئی کیونکہ میں اکیلا تھا اور وہ اتنے سارے، اور ڈرتا بھی تھا کہ انکار پر شاید برا مان جائے اور مجھے جان سے نہ مارتے۔ اس لیے میں نے وہ شراب سے بھرا پیالہ اٹھایا اور پیالے میں موجود جتنی بھی شراب تھی گٹاگٹ ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ شراب پینے کے تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اسی حالت میں انہوں نے مجھے دوبارہ اس صندوق میں بند کیا اور بیچ بازار میں رکھ آئے، کیونکہ لوگوں نے مجھے صندوق میں بند اور بے ہوشی کی حالت میں اس بازار میں پڑا ہوا پایا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ مکار بڑھیا دوبارہ کبھی نظر نہ آئی۔ اب یہ تو تھی مکار فریبی بڑھیا، اب دوسری طرف ایک پراسرار مگر نیک بڑھیا کا حال سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا، حج کا زمانہ آ گیا، میں بہت بے قرار ہوا کہ کسی طرح وہاں پہنچوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا
کہ اب وقت کم ہونے کی وجہ سے میں وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ میں وہ اعمال ہی بجا لاؤں جو حجاج کرام حج کے لیے ادا کرتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ تراشوں، بال نہ منڈواؤں وغیرہ وغیرہ۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل کی بڑھیا جو دیکھنے میں انتہائی نیک معلوم ہوتی تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ جب میرے پاس آئی تو کہنے لگی، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں، نہایت آرزومند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تمہیں عرفات تک پہنچا سکوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ یہ بہت پراسرار بڑھیا لگتی ہے، اب تو صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی اتنا طویل سفر طے کروا کے کیسے عرفات تک پہنچا سکتی ہے؟ ابھی میں دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پراسرار بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں ملک کی ایک سرحد پر اور فرض دوسرے کنارے پر اور نماز اشراق کسی اور شہر میں ادا کی ہو تو تم اس کی ہمراہی میں کیوں کر عرفات نہیں پہنچ سکو گے؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پراسرار بڑھیا کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو جو دشوار منزلیں آئیں، اس پراسرار بڑھیا کے طفیل وہاں سے بآسانی گزرتے رہے۔ راستے میں ایسا گہرا پانی آیا جس میں سے کشتی پر سوار ہو کر بھی گزرنا بہت مشکل تھا۔ وہ مشکل و دشوار پانی بھی ہم وہاں سے بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچتے تو وہ پراسرار بڑھیا مجھ سے کہتی کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے پانی صرف کمر تک ہے۔ اسی طرح اس پراسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات تک پہنچا دیا اور میں نے اللہ رب العزت کے حکم سے اسی دن حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، آؤ، میرا ایک بیٹا ہے جس کو عرصہ ہو گیا ہے ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول و مصروف ہے، اس کے پاس چلیں اور اس سے ملیں۔ لہٰذا میں اس پراسرار بڑھیا کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک غار میں ایک ضعیف و ناتواں کمزور نوجوان نورانی شکل کا وہاں موجود ہے۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے قدموں میں گر پڑا اور اپنا منہ اس کے تلوؤں پر ملنے لگا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ یہاں نہیں آئی ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ میری تجہیز و تکفین کر سکیں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت اب بہت قریب ہے۔ اس پراسرار بڑھیا نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کرو۔ اور پھر میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اسے مل کر دفن کیا۔ اس کے بعد اس پراسرار بڑھیا نے کہا، مجھے اب کوئی اور کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور دوسرے سال جب تم حج کے لیے آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اللہ کے مقبول بندوں کی بہت اونچی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد رہتی ہے۔ اس کہانی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ولیوں میں ایسی ایسی باکمال عورتیں بھی گزری ہیں جن کے حالات و کمالات پڑھ کر اور سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء امت کو اپنی موت کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کمالات و علوم ان اولیاء کو حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں حاصل ہوئے ہیں۔